السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اشراق فی العبادت کی تردید کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے۔ اس سے پہلے چند قرآنی آیات اور احادیث اس تعلق سے گزری۔ آج پھر ایک حدیث ترمذی کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، اخرجہ الترمذی عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امت الاوثان۔ ترجمہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں مؤلف، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں میں نہ جا ملیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ یہ ترمذی کے حوالے سے مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی حدیث۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی کہ اس امت کے بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل ایسے ہوں گے جو مشرکانہ اعمال انجام دینا شروع کر دیں گے اور ان کے اندر شرک داخل ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ امت محمدیہ کے اندر شرک نہ پایا جائے، شرک نہ آ جائے ان کے اندر۔ اور اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، بت دو طرح کے ہوتے ہیں، کسی کے نام کی تصویر یا مورتی بنا کر اس کو پوجا جائے، اس کو عربی میں صنم کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ یا درخت یا پتھر یا لکڑی یا کاغذ کو کسی کے نام کا مقرر کر کے پوجا جائے، اس کو وثن کہا جاتا ہے۔ اور اسی کی جمع اس حدیث میں الاوثان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یعنی اوثان کی عبادت کرنے لگیں گے۔ تو یہ جو ہے اصل میں درخت یا پتھر یا لکڑی یا کاغذ وغیرہ کو کسی کے نام سے متعین کر دیے جائے اور اس کی عبادت کی جانے لگے تو یہ وثن ہوتا ہے۔ قبر، چلہ، لحد، چھڑی، تعزیہ، علم، شدہ، امام قاسم کی اور شیخ عبد القادر کی مہدی، امام کا چبوترا اور استاد و مشائخ کے بیٹھنے کی جگہیں، یہ سب وثن میں داخل ہیں۔ یعنی یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئیں، قبر ہے، قبر بھی ظاہر سی بات ہے وثن میں ہے اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ چلہ ہے یا لحد ہے، چھڑی ہے، تعزیہ علم ہے، شدہ ہے، جو جھنڈا وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں شہداء کے نام سے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وثن میں آ جاتی ہیں، وثن میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اسی طرح شہید کے نام کا تاج، نشان اور توپ جس پر بکرا چڑھایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض مکانات بیماریوں کے نام سے مشہور ہیں، مثلا سیتلا، مسانی، بھوانی، کالی، کالکا اور براہی۔ تو یہ ساری چیزیں ہندوؤں کے اندر جو پائی جاتی ہیں، یہ اسی طرح سے غیر مسلموں کے اندر جو پائی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی
اسی قبیل سے ہیں۔ تو ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بعض مقامات منسوب ہیں، یعنی اس طرح کے جو بعض مقامات منسوب ہیں یہ سب وثن ہیں، یہ ساری چیزیں وثن کے اندر ہیں۔ صنم اور وثن دونوں کی پرستش، آگے کہتے ہیں مؤلف، صنم اور وثن دونوں کی پرستش سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی صنم پوجتا ہے، بتوں کو پوجتا ہے، ان کی تصویر بنا کر پوجتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی وثن پوجتا ہے، اگر تصویر نہیں بنا کر بلکہ کسی کی جگہ خاص کر کے اور وہاں عبادت کے امور میں سے کوئی بھی امر انجام دیتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے اور اس سے بھی شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خبر دی کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا شرک اسی قسم کا ہوگا۔ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، کہ قیامت کے دن یا قیامت کے قریب اسی طرح کا شرک مسلمانوں کے اندر پایا جائے گا۔ وہ بت پرستی جو ایک طرح سے عربوں میں پائی جاتی تھی، اس کا پایا جانا مسلمانوں میں کم ہوگا، لیکن اس طرح کے جو وثن کی شکل میں ہوں گے تو اس طرح کا شرک اس امت میں پایا جائے گا، برخلاف دوسرے مشرکوں کے کہ جیسے ہندو یا عرب کے مشرک کے اکثر مورتوں کو مانتے ہیں، یہ دونوں قسم کے لوگ مشرک ہیں اور اللہ کے اور رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی اگر اس طرح کی کوئی کسی بھی طرح کا شرک پایا جاتا ہے تو یہ دونوں ہی شرک ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کی تعلیم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو بعض لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر شرک نہیں پایا جائے گا قیامت تک، وہ دراصل غلط بات ہے۔ اپنے غلط عقیدے جو ان کے مشرکانہ ہیں ان کی تعویل کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے اس قول کی پول کھول رہی ہے۔ آئی بات میں تو تمام مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو اس طرح کے جو بت ہیں، وثن وغیرہ کی شکل میں جو پائی جانے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔